ایک ایسی شخصیت جن کے نام پر آج دنیا کا سب سے بڑا مذہب قائم ہے، جنہیں قرآن میں اللہ نے اپنی روح کہا اور جنہیں ایک خاص وقت پر دوبارہ اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ آج ہم اس عظیم پیغمبر کی کہانی کو سمجھیں گے، جو دو بڑے مذہب کے مرکز میں تو ہیں لیکن دو بالکل مختلف کہانیوں کے ساتھ۔ تو چلیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا بنیادی سوال یہی ہے کہ وہ پیغمبر جو لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت یعنی توحید سکھانے آئے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ وہ خود ہی خدا بنا دیے گئے؟ یہ ایک بہت بڑا تاریخی اور مذہبی معمہ ہے جس کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں، اور آج ہم اسی کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ ایک ایسی پیش گوئی تھی جسے غلط سمجھا گیا، اور شاید اسی غلط فہمی نے تاریخ کا پورا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، تو اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس دور کے فلسطین میں جانا پڑے گا۔ بنی اسرائیل پر رومی سلطنت کا قبضہ تھا، وہ ظلم سہ رہے تھے اور ان کے اپنے ہی علماء بدعنوان ہو چکے تھے جو دنیاوی فائدے کے لیے مذہب میں تبدیلیاں کر رہے تھے۔ اس مایوسی کے عالم میں وہ ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے، ایک ایسے طاقتور بادشاہ یا جنگجو کا جو انہیں رومیوں سے آزادی دلائے گا۔ لیکن جو بھیجا گیا وہ ان کی توقعات کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے پاس کوئی فوجی نجات دہندہ نہیں بلکہ ایک روحانی رہنما آیا، کوئی دنیاوی حکمران نہیں بلکہ اللہ کا ایک عاجز پیغمبر آیا۔ ان کی آمد ہی شروع سے ہی معجزوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک پاک دامن خاتون سیدہ مریم، ان کے پاس حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے اور انہیں اللہ کے حکم سے ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور پھر جب سیدہ مریم اس بچے کو لے کر اپنی بستی میں واپس آئیں اور لوگوں نے ان پر تہمتیں لگانا شروع کیں تو ان کی گود میں موجود وہ نومولود بچہ خود بول پڑا اور اس نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو ان کا مشن کیا تھا؟ بنیادی طور پر وہ لوگوں کو دوبارہ توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کے ان قوانین کو واپس لا رہے تھے جنہیں علماء نے بدل دیا تھا۔ اور جب بھی لوگوں نے ان کی نبوت پر شک کیا تو اللہ نے انہیں ایک سے بڑھ کر ایک معجزے عطا کیے۔ وہ اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھوں کو بینائی دیتے، مردوں کو زندہ کر دیتے، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کیا کھایا ہے اور کیا چھپا کر رکھا ہے۔ لیکن ان کی یہ خالص تعلیمات اس وقت کے پورے نظام کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گئیں، اور یہیں سے انکار اور سازش کا ایک خطرناک کھیل شروع ہوا۔ اس سازش کے پیچھے دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف یہودی پادری تھے جنہیں ڈر تھا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے ان کی مذہبی دکانداری اور دولت خطرے میں پڑ جائے گی۔ دوسری طرف رومی سلطنت تھی جس نے ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اپنی حکومت کے لیے ایک سیاسی بغاوت کا خطرہ سمجھا۔ تو ہوا یہ کہ یہودی پادریوں نے رومیوں کو حضرت عیسیٰ کے خلاف بھڑکایا اور انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ انہی کے ایک شاگرد نے چند سکوں کے بدلے ان سے غداری کی، لیکن جیسے ہی سپاہی انہیں پکڑنے پہنچے ٹھیک اسی وقت اللہ نے مداخلت کی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ایک دوسرے شخص کی شکل بالکل ان جیسی بنا دی جسے سپاہیوں نے غلطی سے پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا۔ اچھا، اس واقعے کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں میں ایک شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ لوگ مانتے تھے کہ اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، دوسرا گروہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایک تیسرا گروہ تھا جس نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، اور بس یہیں سے کہانی نے ایک بالکل نیا موڑ لے لیا۔ آئیے اب اس کہانی کے ایک ایسے کردار کی طرف بڑھتے ہیں جو اس پوری تبدیلی کا معمار بنا، اور اس کا نام تھا پولس، جسے ساؤل آف تارسس بھی کہا جاتا تھا۔ پولس یہ ایک بہت ہی دلچسپ کردار ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو پہلے تو حضرت عیسیٰ کے سچے پیروکاروں کا یعنی جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے جانی دشمن تھا۔ وہ ان سے شدید نفرت کرتا تھا اور ان پر ظلم کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے اچانک دعویٰ کیا کہ اس نے خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ اپنی پوری زندگی میں ان سے کبھی ملا تک نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد اس نے اپنا نام بدل کر پولس دی اپوسٹل رکھ لیا اور ایک بالکل ہی نئے عقیدے کی تبلیغ شروع کر دی۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ پورے عقیدے کی بنیاد کو بدلنے والی بات تھی۔ حضرت عیسیٰ کا اصل پیغام تو توحید تھا کہ خدا صرف ایک ہے اور نجات اچھے اعمال سے ملے گی، لیکن پولس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا کہ خدا کا ایک بیٹا ہے، عیسیٰ ہی وہ بیٹے ہیں، اور انسانوں کی نجات ان کی قربانی پر ایمان لانے سے ہوگی۔ اس نے عیسائیت کی پوری بنیاد ہی بدل کر رکھ دی۔ اب سوال یہ ہے کہ پولیس کے یہ نئے خیالات اتنے مقبول کیوں ہوئے، خاص طور پر رومی اور یونانی دنیا میں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ پہلے سے ہی ایسے دیوتاؤں کو مانتے تھے جن کے بیٹے ہوتے تھے، جو انسانوں کی شکل میں زمین پر آتے تھے۔
तो खुदा के बेटे का ये तस्वुर उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। इसलिए ये नई किस्म की ईसाइयत उन्हें ज्यादा काबिल फहम और पुरकशिश लगी। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस की ये ईसाइयत फैलती गई और एक सरकारी अकीदा बनने की तरफ उसका सफ़र शुरू हुआ। ज़रा इस टाइमलाइन पर नज़र डालें, इससे अंदाज़ा होगा कि ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। हज़रत ईसा के आसमान पर उठाए जाने के कई दहाइयों बाद मौजूदा इनाजील लिखी गईं। पौलुस ने इस दौरान अपने खतूत के ज़रिए नया अकायद को खूब फैलाया और फिर तकरीबन 300 साल बाद सन 325 ईस्वी में एक फैसलाकुन मोड़ आया। 4वीं सदी में रोमी बादशाह कुस्तंतीन ने अपनी बिखरती हुई सल्तनत को मुत्तहिद करने के लिए निकिया में एक बहुत बड़ी कौंसिल बुलाई। उसे अपनी हुकूमत के लिए एक मुत्तहिदा मजहब की जरूरत थी। इस कौंसिल में 300 से ज्यादा पादरी इकट्ठे हुए और एक तवील बहस के बाद इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया कि हजरत ईसा सिर्फ एक नबी थे। इसके बजाय उन्हें सरकारी तौर पर खुदा का बेटा करार दे दिया गया और यह हुक्म जारी हुआ कि जो भी इससे इख्तलाफ करेगा उससे बदती समझा जाएगा। और इस फैसले को हतमी बनाने के लिए ये भी यकीनी बनाया गया कि कोई दूसरी आवाज़ ना उठ सके। वो तमाम किताबें और अनाजील जिनमें हज़रत ईसा को अल्लाह का नबी बताया गया था, जैसे बरनाबास की इंजील, इन सब को ढूंढ ढूंढ कर जलाने और तबाह करने का हुक्म दे दिया गया। इस तरह सिर्फ एक नज़रिए को बाकी रखा गया और बाकी तमाम आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इन तारीख़ी वाक़यात के बहुत दूर रस नताइज निकले और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिन्होंने हज़रत ईसा को मुस्तरद किया था, उन्हें बहुत संगीन नताइज भुगतने पड़े। हज़रत ईसा बनी इसराइल के लिए आखिरी मौका थे। जब उन्होंने उनका इनकार किया और उनके खिलाफ साजिश की तो उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। कुछ ही अरसे बाद सन 70 ईस्वी में रोमियो ने यरूशलेम पर हमला करके उनके मुक़द्दस तरीन माबद को तबाह कर दिया, 10 लाख से ज़्यादा यहूदियों को कत्ल किया और बाकी सबको वहां से निकाल दिया, जिसके बाद वो सदियों तक पूरी दुनिया में बिखरे रहे। ये मजहबी बहस सदियों बाद भी जारी रही। जब नजरान के ईसाई उलमा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहस करने आए तो उन्होंने मुबाहला यानी सच और झूठ के फैसले के लिए दुआ की दावत कबूल नहीं की। उनके एक बड़े पादरी ने अपने लोगों से कहा, खुदा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये दुआ करें तो पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। उनसे बहस मत करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। और वो डर कर पीछे हट गए। और ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस्लामी अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया है और वो क़यामत के करीब दज्जाल का मुकाबला करने के लिए इसी दुनिया में वापस आएंगे और ज़मीन पर इंसाफ कायम करेंगे। तो ये पूरी दास्तान हमें तारीख़ के एक ऐसे अहम मोड़ पर लाती है जहां एक पैगाम की तशरीह ने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। और ये हमें इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर एक कहानी और उसकी ताबीर तहजीबों की तकदीर को कितनी गहराई से और कितनी ज़्यादा ताकत से बदल सकती है।